سلام کشمیر کے ناظرین تک اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے۔ جموں کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت اور میراث پر مبنی رپورٹوں پر پروگرام سلام کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جموں کشمیر میں ہمارے رسم و رواج اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مختلف گوشوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں یہ جموں کشمیر ماضی کے جھروکے سے الگ تو نہیں ہے۔ جو ہماری تاریخ ہوا کرتی تھی، تہذیب ہوا کرتی تھی، کشمیر اور کشمیریت ہوا کرتا تھا، کہیں وہ تبدیل تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کھانے پینے کے استعمال میں ہونے والے ان برتنوں کی، یعنی ترام بانج کہت کرو، ان برتنوں کی بات کریں جو آج کے شادی بیاہ کی تقریبات کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اہم تقریب ہو اس میں تانبے کے برتنوں کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ شوق سے کیا جاتا ہے۔ کشمیر فن اور دستکاری کی سرزمین ہے۔ قدرتی خوبصورتی کے علاوہ کشمیر کی معیشت میں مقامی طور پر فن اور دستکاری کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ کشمیر کی دستکاری عام طور پر اندرونی سطح پر ہی استعمال میں لائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی درآمدگی میں سال در سال اضافہ ہو رہا ہے۔ وادی میں تانبے کا کام صدیوں سے کیا جا رہا ہے، جبکہ مانا جاتا ہے کہ کشمیر کے ہر دل عزیز بادشاہ سلطان زین العابدین بھی سرکاری خزانے سے اپنے اہل و عیال سے کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتے، بلکہ ان کے تانبے کی کھان سے ہی ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے۔ اگرچہ یہ حیران کن ہے، تاہم پنڈت کلہن نے راج ترنگنی میں تحریر کیا ہے کہ کرما راجیہ جو موجودہ دور میں بارہمولہ ہے کے علاوہ سوپور میں تانبے کی کھانے موجود ہے۔ تانبے کی کھانے اشمکام، لشٹیال پہاڑیوں، ہندوارہ، سنبل، کنگن اور لولا میں بھی موجود ہے۔ سری نگر کے پرانے شہر میں تانبے کے برتن تیار کرنے کا فن اگرچہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تاہم ابھی بھی سینکڑوں لوگ اس سے اپنا روزگار کماتے ہیں۔ شہر کے ہبا کدل، ملارٹا، نوہٹا، کھج بازار اور زینا کدل کے علاوہ اس کے ملحقہ علاقوں میں ابھی بھی گھروں اور دکانوں میں تانبے کے برتن تیار کیے جا رہے ہیں اور ان کی خریداری بھی جوبن پر ہوتی ہے۔ تانبے کے برتن تیار کرنے والے کاریگر ٹھٹھیرے، ہتھوڑی اور چھلنی سے کام کرتے ہیں اور ان کے ڈیزائن بہت عجیب ہوتے ہیں، تاہم یہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تانبے کے برتن تیار کرنے والے کاریگروں کو کوئی بھی نیا ڈیزائن دیا جائے تو وہ ہمیشہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہر کھانا چیز ٹوری پیالہ، ترامہ، سرپوش، تمام چیز، سماوار، دیگ، دیچہ، لکٹ بڑ گرن مز استعمالس لگان۔ بوزھو صبح نیندر وتھنے پٮ۪ٹھے تاکہ تام شۄنٛگان چھُ اِنسان توٚتام چھُس استعمالس یِہوے ترٛام بانے سٲرسٕے قۄدرتن تھوٚومُت۔ بوزھو کُنہِ ساتہٕ آسان کٲم زیادٕ تہِ باقٕے پکان سودان رۄب رزق۔ چھِ یِمے یِم ناتجرُبہٕ چھُ تِمنٕے، نتہٕ چھُ یہِ اتھٕ سۭتۍ بناوُن، یتھ چھُ ہمیشہٕ رۄب کران برکت۔ یہِ چھِنہ محنت مچ گژھِ کرٕنۍ۔ بوٗزھوُ باقٕے گوٚو نوِ سر چھِنہٕ ہیٚچھان کسب۔ کاریگر عام طور پر روزمرہ گھروں میں کام آنے والے برتن تیار کرنے میں لگے رہتے ہیں، جن میں سماوار، پلیٹ، مجمے، کٹورے، چمچے، تھال، تشت و سراہی، ازبن سوز، سرپوش، دیگچی، ترامی اور دیگر چیزیں شامل ہے۔ پھولوں، پتوں اور جیومیٹری ڈیزائنوں کے علاوہ عمدہ اشکال اور خطاطی عام طور پر تانبے کے برتنوں پر کی جاتی ہے، جس سے وہ بہت خوبصورت اور زیبا دیدہ نظر آتے ہیں۔ اس کام کو نقاشی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان تانبے کے برتنوں کی قیمتوں میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے۔ سماوار پر عام طور پر چنار کے پتوں کے ڈیزائن نقش کیے جاتے ہیں، جبکہ اس میں کشمیر کی ہنرمندی صاف ابھر کر سامنے آتی ہے۔ کشمیر میں عام طور پر نویری مسلم دلہنیں اپنے ہمراہ تانبے، جبکہ پنڈت دلہنیں پیتل کے برتن بطور تحفہ و تحائف اپنے مائکے سے لاتی ہے۔ ان برتنوں پر عام طور پر بہترین اقسام کے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد تانبے کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عادت مستروک ہو گئی
और अब हम बड़ी शान से दीगर धातुओं से बने बर्तनों में खाना खाया करते हैं। तांबे के बर्तन आज घरों में बहुत कम दिखाई देते हैं। तांबे के फूलदान और देगचे भी होते हैं, जबकि इन पर कलाई करने से ये बहुत खूबसूरत नजर आते हैं। माहिरीन सेहत का कहना है कि तांबे के बर्तनों में खाना खाने से इंसान कई तरह के सेहत के मसाइल से बचता है। दौरे हाजिर में पानी को साफ और जरासीम से पाक बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद तांबे के बर्तन में पानी रखते और इसी धात से बने बर्तन से पानी पीते थे, क्योंकि कुदरती तौर पर इसमें जरासीम की अफजाइश नहीं होती है और न ही इसमें फफूंदे लगते हैं, जबकि पानी का जायका और रंग भी तब्दील नहीं होता है। जी मीडिया के लिए बिलाल फुरकानी की रिपोर्ट। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में रेत कौल तो अम पे वंद, यह कुदरती अमल तो अम खतर तैयारी तयरी तो वलियो करो आज चिराई कलान कत तरी हज कत तो खास शुमार पेश कर बशीर कोतर इन शौकत साहिल। वलियो वो यह खास सिकट कि तरी मज सन तैयारी सह कोत वाच तो कमन चैलेंजन हूं मुकाबल अकिस कशरस पे कर। हेलो दिमाग ठहरस क्या परवाह परेशानी बस अद ठीक कत सा थो मे ये वो कत थे मे हमा ये क्या ये नसन खुदे मोजी ए तू कुसा चुके हां ए कुसा चुप तुम क्या रोकना Cukusosu, sekiawara, sekira pai. Cukusosu, cekap apa yang kiuan? Mereka garas mas karar karun. Sekira wajib kabar makucus. Memang tak cukup. Dogma zuni, ya kusui aja. Zuni makarala. Mereka tahu je bihun. Mereka pakai garan mas je bihun. Kya sih? Bocor nafrai itu sih. Yaar, cemanda na tu cukus menis garas mas kya cukup sekarang? Mewana cilai kalan. Cilai kalan? Mewana cilai kalan. Acha cawai. Memang tak punya power susah mingan cawai. Memang tak saya menis garas mat saak tu क्या कर? हता बाचुस गरीब आक. मैं क्या करूँ भाई? आचल में गरीबी है मेरी. आज क्या करे गरीबी तो है मेरी. सुमशवर को कारण में आने खानदार में से सैयद काल में वानी. तो काल हकन बनी है. तो रे फिक्रे. सगई मेन मिसेस यमिस मशवर करक यानी कि माने घर वाले तमिस पेशन गोई चन खानदार हता बह कत जान सह हाँ तमिस कुस न जाने तमिस जानन बच्चे बच्चे तमिस जानन सारी हता तमिस आसान जानन सारी शायद ये जुमर में आते आइस जाना हता बाचुस मजूर पे सुबह नेरा मजूर बह कत जानन सह बह कत खानदानी पेशन गोही तो तमिस हता सह आइस बिचार पन्ने गाड़ी वंकनस बिहत ता मामा से नेर च वन क्या मेनिस गारस मज करन यह बोजमत दपान जनाने आस मर्द शूब लागस गहे तालिब गहे मतलूब लागस नत अगर मेन हिश शू जालस म्याद गालस तो कल हेर लान डालस चुको बोजान पता मे वनता मा अख चीज मे वनता मेनिस गरस मज क्या चल मे क्या कर चाजस गरस मज आज वाई मूजूब कि चिनिस 15 बोहर हाँ यम छुस बह मोकलावा गोगला तुझे क्या बोल सद चिलाई कलान मेवरा चिलाई कलान चगसिना फुल चने रोजन वन चलावा हक ब्लोवर कर हक इस्तेमाल सुचोटी से मैं गोड़े पावा सुचोटा जी वन तपाक से वाटर बोतल अब कामन कर मैं गोड़े पता मैं वंदा मा चीज मैं क्या करूं तो क्या चुकनी ये नेरान चानस गरस मचनो मन शो नमोदार गुमत के खुदाया रहम खुदाया चानस गरस मचनो मन जुकाम यानी कि सकाब इजहार गुमत के चानस गरस मचनो तर बंद चास वन जाहिर गमस के तवाई पे हम चानस गरस मस 5 मिनटन काम कर री फिक्रे मेवना चलाई कला मैं वंदा अख मेनिस गरस मस भी
بیچ مے وہ ہتا مے کیا کور بہت چھس اک غریب نفر نا یہ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ بہٕ چھُس نیران تیٚلہِ ییٚلہِ میٛٲنۍ بَچہِ یِن وۄنۍ چھُنہٕ قٕصَے اچھا وۄنۍ کیٛاہ زَن کَرٕ بہٕ تیٚلہِ تِمن وَنان چِلہٕ بَچہِ أتی اَسان أتی وَدان تَوَے چھُم ناو چِلَے کَلاہا ناظرین سلام کشمیر میں ہم عموماً ان اداکاروں کی بات کرتے ہیں جو آج اچھے خاصے رتبے پہ پہنچے ہوں یا وہ اداکار جنہوں نے کشمیر اور کشمیریت کو اپنے طریقے سے جینے کی کوشش کی اور اس کو زندہ و جاوید رکھا. لیکن ان اداکاروں کے بارے میں کیا کہیے گا جنہوں نے جموں کشمیر کی سرزمین سے بہت کچھ ہمیں دیا لیکن بدلے میں ریاستی سرکار اور انفرادی طور پر ہم کچھ نہیں کر پائے. معروف اداکار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر سیف رفیع کا نام جموں کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور تمدن میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. معروف مزاحیہ اداکار، مکالمہ نگار اور سکرپٹ رائٹر سیٹھ رفیع نے کشمیری ڈراموں اور سٹیج شو میں اپنی منفرد اداکاری سے نئی روح پھونکی ہے. گزشتہ ایک دہائی سے انہوں نے ڈرامہ سازی کو ایک نئی جہت دی اور گھر گھر میں ان کو پسند کیا جانے لگا. کشمیر میں ان کے لاکھوں مداح اب بھی موجود ہے. سٹینڈ اپ شوز اور ڈراموں کے ذریعے سیٹھ رفیع نے ہر ایک لب پر مسکراہٹ بکھیر دی اور ہر ایک کے دل میں گر کر دیا. تاہم ان کے لبوں اور چہرے سے مسکراہٹ اور مسکان ہی غائب ہو گئی. گزشتہ کئی برسوں سے اب یہ منفرد آواز خاموش ہے جس کی وجہ سے ان کے مداح بھی نہ صرف مایوس ہے بلکہ سخت رنجیدہ بھی. سیٹھ رفیع پر کچھ برس قبل فالج کا دورہ پڑ گیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک حصہ ناکارہ ہو گیا اور تب سے وہ بستر علالت پر ہی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی جوانی اور اپنے کیریئر کے عہد شباب پر سیٹھ رفیع پر فالج کا دورہ پڑنے سے جہاں وہ اداکاری اور ایکٹنگ سے دور رہے وہیں ان کے گھریلو حالت بھی خستہ ہو چکی ہے. سیٹھ رفیع کا روزگار اداکاری پر ہی منحصر تھا. تاہم 3 برسوں سے بستر علالت پر رہنے کی وجہ سے ان کی مالی تنگی ناقابل دید ہے. اگر سیٹھ رفیع اور اس کے اہل عیال کی مانے تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی کسی کے دروازے پر دستک دی. تاہم ان کے دیرینہ ساتھیوں اور اداکاروں نے بھی انہیں فراموش کیا اور سیٹھ رفیع سے دوری بنائی. أمس گو 2015 مز اینڈنگ یہ سٹروک ہیٚرِ حظ گوٚو یہِ باتھ روٗمَس ٹھک دروازُک مےٚ سمجھ کہِ یہِ ووٚتھ ہیٚرِ تہٕ یہِ حظ ووٚتھ ہیٚرِ تہٕ پھٮ۪رن تہِ اوسُن لاگُن بُتھ تہِ اوسُن چھوٚلمُت پھٮ۪رن تہِ اوسُن لاگمُت پھٮ۪رن تہِ اوس ووٚتھمُت یہِ آرام سان مطلب ٹھیٖک پٲٹھی نارمل ژاو کِچنس منٛز یِتھُے کِچنس منٛز ژاو أمۍ حظ مٕژروو دروازٕ مٕژراوان چھُ وَنان کران چھُ ٲسَس سۭتۍ أسۍ گٔے حٲران یہِ کیٛاہ چھُ یہِ کران اَمہِ پتہٕ حظ چھُ مےٚ بٔچی سۄ چھِ مےٚ وَنان مما أمِس چھُ ذرا ٲس گوٚمُت ہوٚکھ اَوَے چھُنہٕ یہِ گٔجی چھُنہٕ اَوَے کَتھ کران کِہیٖنۍ نہٕ تٔمۍ حظ تٲر یہِ اوٚن أمِس ترٛیشہِ گِلاس تہٕ أمۍ حظ دیُت أمِس یہِ ترٛیش ییٖتِس کالس حظ آو یہِ پوٚک بیٚیہِ یُکنُے بیٚیہِ رُکیو تہٕ اَتٮ۪تھ چھُ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ أتھۍ موٗمٮ۪نٛٹ منٛز کران یِتھَے پٲٹھی یہِ آواز گاڑِ منٛز بوٚرُکھ تہٕ نیوٗ اَسہِ یہِ JVC تہٕ تور حظ وٲتۍ تہٕ تَتہِ ووٚنہَس ڈاکٹر صٲبن ووٚنُس ناو کیٛاہ چھُے تہٕ ووٚنُس رفیع احمد چھُ مےٚ ناو بس یہِ چھِ أمۍ لاسٹٕچ کَتھ کَرے اَمہِ پتہٕ کٔر نہٕ أمۍ کَتھ وَتھ کِہیٖنۍ. سیٹھ رفیعس تو مجبور صٲبس پانہٕ ؤنۍ برادری ییٚمہِ ساتہٕ یِم آے یِمو وٕچھ سٲنۍ ایٚکٹِنٛگ یِمو وٕچھ سٲنۍ کٲم تَتھ تھیٹرس منٛز تہٕ یِمو مون نہٕ پَتہٕ مجبور صٲبس کینٛہہ دوٚپَس نہ یِم 2 نفر کرناوَکھ بہٕ پانَس سۭتۍ کٲم تہٕ روٗدۍ أسۍ سیٹھ رفیع صٲبس سۭتۍ بدستوٗر کٲم کران یَتھ منٛز اَسہِ آڈیو کیسٹ تہِ واریاہ کٔرۍ تَمہِ پتہٕ کرنٲے أسۍ یِم ویٖڈیو. اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھُ شُکُر یُس اَسہِ وٕنکیٚنَس ناو چھُ یہِ چھُ گۄڈٕ خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدِ طرفہٕ تہٕ تَمہِ پتہٕ چھُ سیٹھ صٲبُن دۄیہِ خٲر سیٹھ صٲبنہِ چھُ اَسہِ یہِ ناو دیُتمُت ییٚمہِ ناوٕ کِنۍ أسۍ وٕنکیٚنَس زرس منٛز مشہوٗر چھِ.
مطلب سُہ گوٚو گُلزار فایٹر تہٕ بشیٖر کوتُر یُس زن لُکن ہٕنٛدِس جے پٮ۪ٹھ ناو چھُ یہِ چھُ گۄڈٕ خۄداے سُنٛد دیُن تہٕ تَمہِ پتہٕ چھُ سیٹھ صٲبن دیُن ییٚمہِ ساتہٕ پٮ۪ٹھٕ سیٹھ صٲبس یہِ مسلہٕ گوٚو مےٚ چھُ کھران یہِ فیٖلڈے بہٕ چھُس دپان یہِ گوٚژھ نہٕ آسنُے یہِ کیازِ اوسُے یہِ فیٖلڈے کیازِ امیُک قدر شناخ چھُنہٕ کانٛہہ کٔشیٖرِ منٛز مےٚ چھُ یُتُے تران فِکرِ کہِ امیُک قدر شناخ چھُنہٕ کانٛہہ سونٛچن وول چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کٲشُر کلچرے اوس چھُ کیاہ اَتھ کیاہ گوٚو تہٕ وٕنکیٚنس چھُ سیٹھ رفیع صٲب یِمن حالاتن منٛز تہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان کٲنٛسہِ چھُ امیُک اثر کٲنٛسہِ تہِ سیٹھ رفیع کی ادویات اور دیگر طبی اخراجات پر لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تاہم ارباب اقتدار نے بھی کبھی ان کی کوئی مدد نہیں کی اس ابھرتے ہوئے ستارے اور اداکار کو اگرچہ کلچرل اکیڈمی نے ایک بار مدد کی تاہم اس کے بعد انہوں نے بھی سیٹھ رفیع سے اپنا دامن چھڑا دیا کشمیر کے اس نایاب اداکار کی قسم پرسی اور بستر علالت پر ایام زندگی گزارنے سے اگرچہ ان کے دوست اور ہم پیشہ لوگ بھی باخبر ہے تاہم کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا ہے اور سیٹھ رفیع کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے سے دوری بنائے ہے خیر سیٹھ رفیع کی اداکاری کا انجام یہ ہوگا شاید کسی نے نہیں سوچا تھا تاہم ان سے اپنے ہی اس طرح دامن چھڑا گئے اس کا تصور بھی شاید سیٹھ رفیع نے کبھی نہیں کیا ہوگا زی میڈیا کے لیے بلال فرقانی کی یہ رپورٹ ناظرین پروگرام سلام کشمیر جاری ہے پہلے چلتے ہیں اس خاص رپورٹ کے لیے اس کے بعد واپسی کریں گے دنیا بھر میں جنت نظیر وادی کے باشندے ایسے ہنر و فنون سے وابستہ ہے جن کی ابتدا وادی کی تخلیق سے ہوتی ہے کشمیر کے بیشتر فنون پر وادی سے منسلک علاقوں کا اثر و نفوذ بھی دکھائی دیتا ہے پیپر ماشی کشمیر کی ایک مقبول عام صنعت ہے کار قلمدان کشمیر میں پیپر ماشی کا مقامی نام ہے جبکہ پیپر ماشی ایک فرانسیسی لفظ ہے 19ویں صدی میں فرانسیسی تاجر پشمینہ شالیں خریدنے کے لیے کشمیر آئے جو کہ پیپر ماشی ڈبوں میں لے جائے گئے یہ ڈبے بعد میں مہنگے داموں فروخت ہوئے اور یورپ میں بہت مقبول ہو گئے فرانسیسی اثر رسوخ اتنا مضبوط تھا کہ لفظ پیپر ماشی نے اس فن کے روایتی نام کے جگہ لی پانی میں کوٹے ہوئے کاغذ کے گودے سے بنائی جانے والی عائشہ پر رنگین خوبصورت بیل بوٹے اور نقش و نگار ابھارے جاتے ہیں یہ عام طور پر سب سے زیادہ قلمدان بنانے یا سجانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو کہ کشمیر میں اس فن کے آنے کے وقت سے اب تک بہت مقبول رہا ہے وادی کا یہ ایک ہنر ہے جس کی مقبولیت سلطان زین العابدین کے دور حکمرانی سے شروع ہوتی ہے اپنے دور میں سلطان زین العابدین نے وسط عائشہ سے ماہرین ہنر و فن کو وادی میں آنے اور قیام کی دعوت دی تھی ابتدا میں پیپر ماشی کا کام کشمیر میں کار قلمدان اور کار منکش کہلاتا تھا پیپر ماشی کی عائشہ سجاوٹ کے علاوہ روزمرہ کے استعمال میں بھی لائی جاتی ہے کشمیری خواتین دیدہ زیب رنگوں میں نقش کاری اس خوبی اور مہارت سے کرتی ہے کہ ان کی تیار کردہ چیزیں فوراً خرید لی جاتی ہے مغلوں کے زمانے میں پیپر ماشی کا فن عروج پر پہنچا
اور صرف قلمدان ہی نہیں بلکہ بے شمار دیگر اشیاء بھی اس کی مدد سے بنائی گئی۔ مغلیہ دور میں کشمیری کاریگروں نے بہت سی پالکیاں بنائی اور ان پر نقاشی کی۔ لکڑی کے چوکھٹے، چھتیں اور یہاں تک کہ فرنیچر بھی پیپر ماشی سے تیار کی جانے والی پسندیدہ اشیاء تھی۔ یم ساتن ات کام بیٹھ تمہ وز پروفٹ آسان تو ہیکان کام کرت پن بچہ ہیکان پکنائت گھر پکناوان۔ ونکس یت مز کہین پھلان اگر زن مزور نوان ونکس 600 رۄپیہِ بازرس مز تو اس بنان یم 200 250 مشکلن سہ دان بنان وجہ یت یہ گو مٹیریل گو دروگ تو باقی چیز گئی ہیکان افورڈ کرت کہین۔ وۄنۍ یُس یہ جی ایس ٹی یت لگووُکھ وۄنۍ انان یت برابری کینٛہہ اور یور ییٚمہِ ساتہٕ یتھ جی ایس ٹی لگووُکھ تو امہِ سۭتۍ چھِنہٕ ہیکان یہ سون وستکار زن چھُ یہِ چھُنہٕ ہیکان نٮ۪بر سوٗزِتھ مال کہین چوٗنٛکہِ أسۍ بیٖٹھ تٔمِس أتھی تہٕ وۄنۍ چھُ یُس یوٚتنس واتہِ سُہ چھُ اتھس کٮ۪تھ نِوان کینٛہہ پیٖس اور چھُنہٕ ہیکان سوٗزِتھ سُہ مال وال کینٛہہ۔ بیٚیہِ اوس اسہِ حظ جناب علی اسہِ کرے گورمنٹن پٔتمہِ لٹہِ کریو تِمو اسہِ لون سینکشن دپیوکھ 2% ہسا کرو تُہۍ أسۍ اتھ یہِ ہٮ۪مو أسۍ اتھ انٹرسٹ۔ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ لون دِتُکھ تہٕ لونس منٛز گٔے کٲم جناب علی تِمو تھٲے 10% انٹرسٹ۔ اَسہِ ہیوٚک نہٕ پتہٕ افٲڈٕے کٔرِتھ کہِ مطلب أسۍ کیٛاہ کرو اتھ۔ ونکیٚنس چھِنہٕ أسۍ 5 پونٛسہٕ تہِ ہٮ۪کان بٔرِتھ ییٚلہِ زن اسہِ نِش چھُنہٕ ونکیٚنس ییٚلہِ نہٕ کمووٕے کینٛہہ برو کیٛاہ۔ کوٚت اوس تُہُنٛد یہِ مال حظ گژھان؟ یہِ اوس گژھان فارین کنٹرین سارنٕے امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی جاپان خصوصاً اوس گژھان دہلی پٮ۪ٹھ اوس یہِ گژھان حظ اور۔ بدقسمتی سے آج فروخت ہونے والی پیپر ماشی کی زیادہ تر مصنوعات مکمل طور پر کاغذوں کے گودے سے تیار نہیں کی جاتی ہے۔ اس کی جگہ عام طور پر کاغذی گتا استعمال کیا جاتا ہے اور سجایا جاتا ہے اور پھر سنہری روغن سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ پیپر ماشی بنانے کا عمل دوسرے مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سخت سازی شے کو بنانا ہے جس میں کاغذ کا گودا بنایا جاتا ہے اور اسے مخصوص شے کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ بہت سے مراحل سے گزرتا ہے اور مسلسل ہموار کیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اسے رنگ کیا جا سکے۔ دوسرا مرحلہ نقاشی سطح کو جیومیٹری کی اشکال، پھولوں کے ڈیزائن اور نمونوں کے ساتھ متحرک رنگوں میں رنگ دیا جاتا ہے۔ مشہور نقش میں 1000 پھولوں کا ڈیزائن، چیری بلاسم اور فارسی گلاب شامل ہے۔ اگرچہ چین میں یہ 150 عیسوی میں ایجاد ہوا لیکن کشمیر میں پیپر ماشی 15ویں صدی میں سمرقند کے راستے سے آیا۔ تاریخ کشمیر میں کاری قلمدان کو متعارف کروانے کا سہرا 2 مردان کو جاتا ہے۔ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے شخص ہے، جبکہ ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ سلطان زین العابدین نے اپنی تخت نشینی کے بعد اس کو متعارف کرایا۔ وجہ چاہے جو بھی رہی ہو، اس وقت سے پیپر ماشی کی مصنوعات کشمیر کی ثقافت کا جزو لازم بن گئی۔ زی میڈیا کے لیے بلال فرقانی کی رپورٹ۔ ناظرین، ایک مشہور اور عام مقولہ ہے کہ اگر زمین پر کہیں پر جنت کا ٹکڑا ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ گر فردوس بروہ زمیں است ہمی استو، ہمی ہستو، ہمی ہستو۔ If there is a paradise on heaven, it's here, it's here, it's here۔ لیکن جنت کے اس ٹکڑے کو خیال رکھنے کے لیے ہم لوگ ہیں۔ وہ وچھو لڑی شاہ سن خاص شمار۔ لڑی شاہ کم رنگ وقت لاوان، خدا صاحب اشہ حض گو مہربان، ولو وچ شین پھل یحیان، خدا صاحب اشہ حض گو مہربان، خداین اشہ سوشین بہار، سفیدی تعلق گو سوری سبزار، ساس بج رنگ کشیر بدلان، خدا صاحب اشہ حض گو مہربان، شین پین سۭتۍ زمینداری، زمیندارس یہ بڑ یاری، امے سۭتۍ فصل زبر نیران،
خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان اَمے سۭتۍ فصل زبر نیران خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان شیٖنٕچ پھٕلیا کٔشیٖرِ ہٕنٛز شوٗب شیٖنٕچ پھٕلیا کٔشیٖرِ ہٕنٛز شوٗب سٲلانٮ۪ن کٔشیٖر چھے تَوَے محبوٗب سٲلانٮ۪ن کٔشیٖر چھے تَوَے محبوٗب جنگل سٲنۍ بالہٕ تھٔنۍ کیٛاہ چھِ سجان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان جنگل سٲنۍ بالہٕ تھٔنۍ کیٛاہ چھِ سجان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان شیٖن پیوٚو ماینسس پوٗت گوٚو سنگ شیٖن پیوٚو ماینسس پوٗت گوٚو سنگ اورٕ لوٚگ سڑکن دِلہٕ گوٚو تنگ اورٕ لوٚگ سڑکن دِلہٕ گوٚو تنگ کھٕر گٔے ستارس رنگہٕ آسمان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان کھٕر گٔے ستارس رنگہٕ آسمان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان شیٖن پٮ۪نہٕ سۭتۍ ژاے سٲری عالین شیٖن پٮ۪نہٕ سۭتۍ ژاے سٲری عالین دزٕ نصرٲچ کٔرِو خانہٕ مالین دزٕ نصرٲچ کٔرِو خانہٕ مالین دبہٕ سۭتۍ نتہٕ پھٕٹان نلہٕ وُسخان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان دبہٕ سۭتۍ نتہٕ پھٕٹان نلہٕ وُسخان لٔڑی شاہ کمہٕ رنگ وۄتہٕ لاوان کانٛگٕر گٔیہِ بیٚبِس منٛز وۄلٕنۍ ژادر کانٛگٕر گٔیہِ بیٚبِس منٛز وۄلٕنۍ ژادر سٲری وٕشنیرس کُٹھٮ۪ن انٛدر سٲری وٕشنیرس کُٹھٮ۪ن انٛدر بُلوور کانٛگرِ تٔے کنٛگ چھِ تپان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان بُلوور کانٛگرِ تٔے کنٛگ چھِ تپان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان کوچہِ پتہٕ کوچہِ لگہِ وۄنۍ حظ شِنہٕ جنگ کوچہِ پتہٕ کوچہِ لگہِ وۄنۍ حظ شِنہٕ جنگ کٲنٛسہِ پھٕٹہِ نٲرٕ تٔے کٲنٛسہِ پھٕٹہِ زنگ کٲنٛسہِ پھٕٹہِ نٲرٕ تٔے کٲنٛسہِ پھٕٹہِ زنگ اڑٮ۪ن چھُے فٲیدٕ تٔے اڑٮ۪ن نۄقصان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان کٲنٛسہِ چھُے فٲیدٕ تٔے کٲنٛسہِ نۄقصان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان جی سلام آتھوار سمہٕ کھاوان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان لٔڑی شاہ کمہٕ رنگ وۄتہٕ لاوان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان وَلہٕ وٕچھ شیٖنٕچ پھٕلیا جان خدا صاحب اسہِ حظ گوٚو مہربان تو ناظرین سلام کشمیر میں آج کا شمارہ بس یہیں پہ مکمل ہوا اس وعدے کے ساتھ جموں کشمیر کی تہذیب تمدن میراث ثقافت اور ہمارے رسم و رواج پر مبنی رپورٹوں کا سلسلہ سلام کشمیر میں جاری رہے گا یوٹیوب اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں زی سلام دیکھتے رہیں ملک کا نمبر 1 اردو چینل جس میں خبر نامہ آیا چاہتا ہے 7 بجے چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کشمیر ایکسپریس لیکن خبروں کا سلسلہ زی سلام پہ جاری رہے گا ہمیں آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان